انسان کی زندگی میں بہت سی ایسی یادیں ہوتی ہیں جن کو وہ کبھی نہیں بھلانا چاہتا، اور جب بھی وہ ان کو یاد کرتا ہے تو ایک الگ ہی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ میری زندگی میں بھی بہت سی ایسے خوبصورت یادیں ہیں جن میں سب سے اہم میرا گاؤں میں گزارا ہوا وقت ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہر سال بڑی عید پر مل کے سارے کزنز گاؤں جاتے تھے، اور اب وقت کے ساتھ ساتھ سب مصروف ہو گئے اور اتنے عرصے سے ہم نے کوئی عید ایسی گاؤں میں اکٹھی نہیں کی۔ بس بہت یاد آتا ہے وہ وقت، اور میں تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ میرے پاس اتنی اچھی یادیں ہیں کہ اگر میں اکیلے بیٹھ کے سوچوں تو میں گھنٹوں تک اکیلے بیٹھ کے مسکرا سکتی ہوں۔ آج کافی عرصے کے بعد ہم دوبارہ گاؤں جا رہے ہیں، اور اس گھر میں تو اب کوئی بھی نہیں رہتا۔ دادو اور دادا ابو بھی لاہور شفٹ ہو گئے تھے 3-4 سال پہلے۔ آج تو میں بہت زیادہ خوش ہوں، اور میں یہ سوچ کے جا رہی ہوں کہ میں وہاں پہ ساری ریکارڈنگ کر کے آؤں گی تاکہ مجھے جب بھی اس کی یاد آئے تو میرے پاس ایک ویڈیو ہو جو میں کبھی بھی دیکھ سکوں۔ تو بس اب وہاں جا کے میں آپ لوگوں کو بھی سارا ہوم ٹور کراتی ہوں کہ 100 سال پرانا گھر ہے، اور اب دیکھتے ہیں وہ کیسا لگ رہا ہے۔ کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں ہے وہاں پہ بھی، تو بس میں تو بہت زیادہ خوش ہوں۔ بس آنے والا گھر، اللہ اس کو دیکھ کے میری ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے، اور سامنے والا گیٹ ہے نا وہ ہمارے گھر کا ہے۔ بس اب انٹر ہوں گے ہم۔ میں سوچ کے آئی ہوں کہ آج میں پورا جو ہے نا اس کی ویڈیو بنا لوں گی تاکہ میرے پاس ہمیشہ سیو رہے، اور جب بھی مجھے یاد آئے تو میں ویڈیو دیکھ لوں۔ تو انٹر ہوتی ہے نا، سب سے پہلے یہاں پہ ایک بڑا سا صحن ہے جو کہ اب ایک ویران سی جگہ لگ رہی ہے۔ پہلے یہ جو سارے درخت ہیں یہاں پہ بھینسیں بندھی ہوتی تھیں، اور یہاں پہ چاچو کا ٹریکٹر کھڑا ہوتا تھا، اور یہ جو ایک کمرہ ہے نا یہ ایک ڈرائنگ روم کے طور پہ یوز ہوتا تھا، اور چاچو کے جو دوست وغیرہ ہوتے تھے وہ ڈائریکٹ یہاں پہ آتے تھے۔ اور اس کمرے سے ہماری بہت زیادہ یادیں جڑی ہیں بچپن کی۔ اور یہ جو سامنے جگہ ہے نا، یہاں پہ اتنے زیادہ پودے اور درخت ہوتے تھے جو کہ اب آف کورس یہاں پہ کوئی کیئر کرنے والا نہیں ہے، تو یہاں پہ سارا کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اور اس صحن کے بعد ایک اور سامنے صحن ہے جہاں پہ جانور وغیرہ جو ہیں وہ باندھتے ہیں ہم لوگ، ہیں نہیں تھے مطلب باندھتے تھے پہلے۔ اور جو سامنے آپ لوگوں کو چھوٹی سی جگہ نظر آ رہی ہے، یہاں پہ برتن یا کپڑے دھوتے تھے پہلے، اور اب تو بالکل خالی ہو گیا۔ اتنا کچھ چینج بھی ہو گیا یہاں پہ، جیسے یہ سامنے جگہ خالی لگ رہی ہے نا، یہاں پہ اتنا بڑا ایک درخت ہوتا تھا جامن کا، یہاں سے ہم لوگ اتنے زیادہ جامن توڑ توڑ کے کھاتے تھے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ یہاں پہ تو کوئی نہیں رہتا، تو یہ جانور کس کے ہیں؟ تو یہ میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاتی ہوں کہ یہ جانور کس کے ہیں۔ اور یہ چھوٹا سا مرغیوں کا گھر بنایا ہوا ہے، اس سے بھی ایک اتنی فنی بات یاد آتی ہے کہ نا، ایک دفعہ ہم لوگ نا بچپن میں یہاں پہ آئے ہوئے، تو نا میری 2 کزن ہیں، دونوں کافی زیادہ شرارتی ہیں دونوں، تو ان میں سے ایک نا اندر جھانک کے دیکھ رہا تھا، مرغی نے انڈا دیا تھا وہ نکال رہا تھا، تو نا اس کے بھائی نے اسے پیچھے سے دھکا مارا، اور تب ہم چھوٹے تھے تو نا وہ اس کے اندر پورا آ گیا، اس نے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا، اور اتنا شغل ہوا، اتنی سے چیخیں ماری، اندر مرغیاں بھی پاگل ہو گئی تھیں چیخیں مار مار کے۔ اسی طرح ہماری اتنی ان گنت میموریز ہیں یہاں پہ کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اور پھر ہمارا گھر کا جو واش روم ہے نا وہ بالکل اینڈ پہ جا کے، یہاں پہ رات کو اگر کسی نے جانا ہو اسے اتنا ڈر لگتا تھا۔ ابھی دیکھو آپ لوگ، ابھی 2 صحن ہیں جو میں نے ابھی بتایا آپ لوگوں کو، جو کمرے ہیں وہ اتنی دور ہیں، اور یہاں پہ اگر کسی نے رات کو واش روم آنا ہو تو کبھی بھی وہ اکیلا نہیں آتا۔ اور آج تک ہم لوگ جتنی بھی دفعہ یہاں پہ آئے ہیں نا، کبھی بھی میں رات کو اکیلی کبھی واش روم نہیں گئی، ہمیشہ پوری فوج کزنس کے ساتھ لے کے جاتی ہوں کہ بس یہاں پہ کھڑے ہو، کیونکہ اس کے بالکل سامنے بھینسیں بندھی ہوتی تھیں، اور رات کو ان کی آنکھیں دیکھ دیکھ کے اتنا ڈر لگ رہا ہوتا تھا، اور سامنے یہ کھیتوں میں جانے کا دروازہ ہے تو یہاں سے تو اور ڈر لگتا تھا۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ نا اس دروازے کو کھولتے ساتھ ہی آپ کو بہت زیادہ کھیت نظر آئیں گے، مطلب کوئی گھر ہے ہی نہیں آگے، سب سے اینڈ پہ ہمارا گھر ہی ہے۔ یہ والا ایریا بھی اتنا زیادہ چینج ہو چکا ہے، یہاں پہ پہلے اتنے زیادہ پودے تھے، اور سامنے درخت تھا بڑا سا، اور بہت کچھ تھا یہاں پہ، شہتوت کا درخت بھی تھا جو کہ اب یہاں پہ دیکھو صرف ایک درخت رہ گیا، اور وہ سامنے ایک مینگو کا درخت بھی ہے، یہ ہے مینگو کا درخت بڑا سا سامنے جو ہے نا۔ اور اس صحن کے بعد تھوڑا سا پیچھے آئیں تو ایک چھوٹا سا دروازہ ہے، اس کو کراس کر کے آگے جائیں تو ایک صحن ہے بڑا سا ایک اور سامنے جو کھڑکی نظر آ رہی ہے یہ کچن کی کھڑکی ہے، اور سامنے اوپر سیڑھیاں جا رہی ہیں چھت کی طرف، چھت کی جو دیواریں ہیں نا وہ نہیں ہیں۔ یہاں پہ ایک امرود کا درخت ہوتا تھا وہ بھی اب ختم ہو گیا کیونکہ کوئی کیئر کرنے والا ہی نہیں ہے۔ اور یہ دیکھو آپ کو پینٹ سے نظر آ رہا ہوگا کہ کتنا پرانا گھر ہے، اتنا عرصہ ہوگا یہاں پہ کسی نے رینوویشن ہی نہیں کی کیونکہ کوئی یہاں پہ رہتا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہم انٹر ہوں گے، اور یہ چھت کی سیڑھیاں، اور سیڑھیوں کے نیچے نا ایک چھوٹا سا مٹی کا چولہا ہے، اور یہ کچن اتنا خالی ہے۔ پہلے یہاں پہ مجھے اس کو دیکھ کے یاد آ رہا ہے کہ کس طرح یہاں پہ رونق ہوتی تھی، صبح سارے یہاں سے ناشتہ لے کے باہر بیٹھ کے کھاتے تھے، اور اب تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، خالی۔ اور یہ سیڑھیاں، اور اسی صحن سے اب ہمارے مین کمرے شروع ہو رہے ہیں۔ یہ جو ہے سامنے یہ برآمدہ ہے، تو یہ ہے برآمدہ جو کہ سب سے پہلا کمرہ ہے، اور اس کے پینٹ سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنا پرانا ہے یہ۔
مطلب کسی نے سیٹ ہی نہیں کیا ہوا، اور اب یہاں پہ نا ہم لوگ آ کے رات رہ بھی نہیں سکتے کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں اس طرح کا ارینجمنٹ کہ یہاں پہ رہا جا سکے، فرنیچر ہی نہیں ہے۔ اور یہ تھا ہمارا پہلا کمرہ، اور اس کے بعد یہ دوسرا کمرہ ہے، اور یہ بھی بس رینڈم سی سیٹنگ اور پرانا سامان اور پیٹیاں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ۔ اور اس کے ساتھ ہے ایک دوسرا کمرہ، یہ والا کمرہ تو ذرا بھی یوز نہیں ہوتا، یہاں پہ ایک شوکیس پڑا ہے اور آگے وہ پرانا سا صوفہ اور مٹی وغیرہ سارا کچھ۔ اب ہم لوگ تیار ہو کے بس باہر جانے لگے ہیں فوٹو شوٹ کرنے، جو ہم گھر سے سوچ کے آئے تھے کہ ہم لوگوں نے کھیتوں میں جا کے یہ والی ریل بنانی ہے، وہ والی ریل بنانی ہے، سوچ کے تو بہت کچھ آئے تھے، اب دیکھتے ہیں وہاں جا کے کیا بنتا ہے۔ تو بس جلدی سے ہم لوگ اب نیل پالش وغیرہ لگا لیں اور کھیتوں میں جا رہے ہیں۔ اب ہم لوگ نے تھیم بنا کے آئے تھے کہ ہم لوگ صرف پلین کلرز کے کپڑے پہنیں گے کھیتوں میں جا کے، اور ہمارا ایک فوٹو شوٹ ہوگا جو ہم نے ایک ریل دیکھی تھی انسٹاگرام پہ، ہم نے وہ سیو بھی کی ہوئی ہے وہ ساری شارٹس۔ تو اب دیکھتے ہیں کس طرح کی بنتی ہے۔ ہم لوگ نا سرسوں کی تلاش میں نکلے ہیں کہ بس ہمیں کہیں پہ بڑی بڑی سرسوں نظر آ جائے اور ہم لوگ اس میں گھس جائیں، جو ہم لوگوں نے راج اور سمرن والی ریل دیکھی ہے نا، وہ ساری ہم لوگوں نے آج ریکریٹ کر کے ہی جانا ہے۔ ہم لوگوں کو اپنی پسند کا کوئی کھیت ہی نہیں مل رہا جہاں پہ ہم لوگ تصویریں بنا سکیں، تو اب ہمیں نا دور سے ایک نا چھوٹا سا ٹیوب ویل نظر آیا تھا، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں اب۔ گاؤں کے لوگوں کی ایک بہت اچھی بات ہے کہ وہ آپ سے جب بھی ملتے ہیں نا اتنے پیار سے ملتے ہیں کہ آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ ابھی ہمیں ایک انکل ملے ہیں، وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا کون سی کلاس میں ہو، کیا کرتے ہو؟ 1 گھنٹے سے ہم لوگ گرمی میں کبھی یہاں پھر رہے تھے کبھی وہاں پھر رہے تھے، ہمیں کوئی اچھا اسپاٹ ہی نہیں مل رہا تھا جو ہم سوچ کے آئے تھے نا کہ ہم ایسے ہی کھیتوں میں جا کے سرسوں میں بنائیں گے ویڈیوز۔ تو ایک تو ہمارے فونس کی بیٹریز ڈاؤن ہو گئی ہیں، اوپر سے اتنی گرمی لگ رہی ہے ہمیں، تیار جو ہوئے ہیں ہم لوگ، تو ہم نے سوچا کہ ہم دوبارہ جا رہے ہیں اندر، سکون سے فون چارج کر لیں اور خود بھی ذرا ریفریش ہو لیں اور پھر دوبارہ آئیں گے، اسی امید میں دوبارہ آئیں گے کہ شاید اس بار ہمارا فوٹو شوٹ اچھا ہو جائے۔ اور یہاں پہ تھوڑے سے جانور نظر آئے ہیں، اور یہ دیکھو آنکھیں مار رہی ہے پراپر آنکھیں مار رہی ہے یہ تو۔ اور مجھے نا اتنا ڈر لگتا ہے بھینسوں کو ٹچ کرنے سے، جیسے یہ بیٹھی ہے مجھے لگ رہا ہے یہ اچانک کھڑا ہوگا اور مجھے بس مار دے گا۔ اور یہ دیکھو اس بھینس کا کتنا ڈرونا منہ ہے، اللہ اس کی آنکھیں نشیلی آنکھیں، میں دل چاہ رہا ہے اس کو میں ٹچ کروں، لیکن یہ نا 2 بکری کے بچے ہیں، اتنے کیوٹ ہیں، ان کے منہ اتنے زیادہ چھوٹے ہیں، اتنے فنی لگتے ہیں، اور ویژول ریپرزنٹیشن آف می آف کورس بینگ برگر بچی۔ ہمارے نا چاچو لوگ بھی آئے ہیں تو وہ پورا ارینج کر کے آئے ہیں، پکوڑوں کا ساتھ چٹنی اور کیچپ اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ لے کے آئے ہیں، اور اب ہماری ڈیوٹی لگی ہے کہ ہم لوگ آلو کاٹیں سارے، اور پھر اینڈ پہ ہماری جو چاچی ہیں وہ پکوڑے بنا کے دیں گی۔ فون وغیرہ ہمارے چارج ہو رہے ہیں، اور ابھی ہم لوگ پکوڑے کھا کے تو ہم دوبارہ جائیں گے کھیتوں میں، فوٹو شوٹ اپنا کنٹینیو کریں گے۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ ہم لوگوں نے آلو کاٹ لیے ہیں، کیونکہ اب یہ پوری پراپر 3 ٹریز جو ہے نا وہ بن جائیں گی۔ ایسے کوئی بات نہیں، پکوڑے جتنے بھی ہونا کم ہی ہوتے ہیں، کھائے ہی جاتے ہیں، تو ضائع تو نہیں ہوں گے۔ جو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا نا، جو سیڑھیوں کے نیچے ایک چولہا تھا مٹی کا، وہاں پہ جو ہے یہ سارا سیٹ اپ ہم لوگوں نے کیا۔ اب یہاں پہ ہم لوگ پکوڑے بنائیں گے اور پھر یہ کھا کے ہم دوبارہ کھیتوں میں جائیں گے۔ جو میں نے بتایا تھا نا کہ ایک انکل اور آنٹی رہتے ہیں یہاں پہ، تو یہ انکل اپنے جانور جو ہے نا باہر سے لا کے دوبارہ یہاں پہ باندھ رہے ہیں۔ اب پکوڑے کھا کے ہم لوگ دوبارہ سے اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گئے ہیں کہ بس ہم لوگوں نے ایک مشن بنایا ہے کہ پہلے تو ہماری تصویریں وغیرہ ذرا بھی اچھی نہیں آئیں تو ہم لوگ بنائیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ کچھ کلپس ہیں جو ہم لوگوں نے اینڈ پہ بنا لیے۔ یہ کیا کری ہو؟ میں کری ہوں ایسے ایسے چوڑیوں کے ساتھ ایسے بس اتنا مت ہلاؤ، رکو ہاں بس اس طرح سب پھر وہ کریے۔ چلو بس بس اب ہم بہت زیادہ خوش ہو گئے ہیں کیونکہ ہماری جیسے ہم سوچ کے آئے تھے نا تصویریں، شارٹس وغیرہ، ریلز وغیرہ سارا کچھ بن گیا، تو اب ہم گھر جا کے اس کو ایڈٹ کریں گے۔
ویسے ہم یہاں سے نا اپنے پھپھو کے گھر جا رہے ہیں لاہور، تو ہم لوگ کوئی 4 دن بعد جائیں گے. تو بس ہمارا رکشہ آ گیا ہے، اور تب تک میں آپ کو یہ مسجد دکھاتی ہوں. یہ نا ہمارے گھر سے بالکل لیفٹ سائڈ پہ ہے، اور یہاں پہ اس سے ہماری اتنی زیادہ یادیں جڑی ہیں. ہم بچپن میں یہاں پہ نعتیں پڑھنے آتے تھے، تو یہاں پہ بھی کافی زیادہ ہمیں مزہ آتا تھا. واپس جا رہے ہیں ہم لوگ، اور بس اب دل میں یہی ہے کہ پتہ نہیں اب ہم دوبارہ کب آئیں گے. بس انشاءاللہ خیر کا ٹائم ہو سب. تو اب تب تک اللہ حافظ.